آپ کا میزبان نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روئی سٹار۔ جب ملکہ ترنم نور جہاں کو ملی شکست فاش، ہی رنجا فلم کا وہ سچ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، پاکستانی سینما کی تاریخ کا وہ سنسنی خیز اور جذباتی قصہ جس نے ملکہ ترنم نور جہاں کو زندگی میں پہلی بار اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ 1970 کی شاہکار فلم ہیر رانجھا جہاں اپنے لازوال گیتوں کی وجہ سے امر ہوئی، وہیں پس پردہ انا، محبت اور رقابت کی ایک ایسی جنگ چھپی تھی جس سے بہت کم لوگ نا واقف ہیں۔ اداکار فردوس نے کیسے میڈم نور جہاں کی انا کو شکست دی اور کیوں ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے محبوب شوہر کی خاطر زندگی میں پہلی بار گھٹنے ٹیکے، جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جو دوست رویل سٹار پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک رویل سٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکست انا اور لازوال سنگیت۔ جب میڈم نور جہاں نے اعجاز کی خاطر اپنا فیصلہ بدلا۔ فن کی دنیا میں انا، محبت، رقابت اور تخلیقی موج سے اکثر ایسی داستانوں کو جنم دیتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پاکستانی سینما کی تاریخ میں یوں تو کئی فلمیں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن سن 1970 میں ریلیز ہونے والی شاہکار پنجابی فلم ہیر رانجھا ایک ایسی لازوال کلاسک ہے جس کے پیچھے چھپی داستان خود کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم گلوکارہ کی انا کی، ایک ملکہ حسن کی استقامت کی، اور ان سب کے درمیان موجود ایک ایسے محبوب شوہر کی جس کی خاطر تاریخ میں پہلی اور آخری بار ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ واپس لیا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ فلم ہیر رانجھا کے تمام گیت پہلے میڈم نور جہاں کی آواز میں ریکارڈ نہیں کیے جا رہے تھے بلکہ مالا کی آواز میں ریکارڈ کیے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ کوئی فنی نہیں بلکہ خالص جذباتی اور ذاتی تھی۔ ان دنوں ہیر رانجھا زیر تکمیل تھی اور فلم کے ہیرو اعجاز طورانی کی اداکارہ فردوس کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں فلمی دنیا کا سب سے بڑا موضوع بنی ہوئی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں جو اعجاز کو صرف اپنا شوہر ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب اول و آخر سمجھتی تھی، اسی صورتحال کو برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے غیرت اور جلال میں آ کر فلمی صنعت میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا کہ جس فلم میں فردوس ہیروین ہوگی، نور جہاں اس فلم کے لیے کبھی گیت نہیں گائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا، ایک ایسا چیلنج تھا جو اس دور کی سب سے طاقتور خاتون نے فلمی صنعت کو دیا۔ لیکن دوسری طرف فردوس بھی کوئی عام اداکارہ نہ تھی، وہ اس دور کی پنجابی فلموں کی سب سے بڑی مقبول اور نخریلی ملکہ کہلاتی تھی۔ انہوں نے میڈم نور جہاں کے اس اعلان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے یا شکست تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اعجاز دورانی کے ساتھ اپنی بھرپور دلچسپی اور تعلق کو برقرار رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور فلمی بازار کا رخ بدلنے لگا۔ میڈم نور جہاں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بائیکاٹ کے باوجود فردوس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی اور ان کے فلمیں بھی بدستور کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ جب ملکہ ترنم نور جہاں کو اندازہ ہوا کہ ان کی یہ پوزیشن الٹا ان کے اپنے محبوب اعجاز کی فلم کو متاثر کر سکتی ہیں، یا شاید وہ اس سرد جنگ میں تنہا ہو رہی ہیں، تو انہوں نے وہ کیا جس کی تاریخ میں ان سے امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنی روایتی انا کو بالائے طاق رکھ کر میڈم نور جہاں نے خود چل کر برصغیر کے عظیم موسیقار خواجہ خورشید انور کے پاس گئی اور
हीर रांझा ने गायकी का इशारा दिया। ये पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का वो मोड़ था जहां दुनिया ने देखा कि फिरदौस ने मैडम नूरजहां को एक खामोश लेकिन बदतरीन शिकस्त फाश दी थी। ये मलका तरन्नुम नूरजहां की जिंदगी का वाहिद मौका था जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब शोहर की खातिर दुनिया के सामने अपना फैसला तब्दील किया। जब मलका तरन्नुम नूरजहां ने माइक संभाला तो फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की लाजवाब धुनों पर जब मलका तरन्नुम नूरजहां की सुरीली आवाज और दर्द में डूबी आवाज का जादू चला तो हीर रांझा के नगमात सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि अमर क्लासिक संगीत बन गए। सुन वंजली दी मिठली तानवे चन्न महिया तेरी रापई तकनी आ तक हर गीत मैडम ने जैसे अपने दिल के खून से गाया था, जिसने पूरे मुल्क में धूम मचा दी थी। जहां इस फिल्म का संगीत अमर हुआ वहां पर्दा स्क्रीन पर परफॉर्मेंस ने भी जादू कर दिया। फिरदौस ने हीर के रूप में हुस्न और जज्बात की वो तस्वीर कशी की कि वो हीर के असल तस्वीर पर 100% पूरा उतरी। रांझा के लाजवाब रोल में इजाज दुरानी ने अदाकारी किया वो कमाल दिखाया जो उनके पूरे कैरियर का रूज माना जाता है, और इन सब के दरमियान मकरू फरीद की इलामत कैदों के किरदार में अजमल खान ने तो जैसे जान ही डाल दी थी। इनकी बेमिसल अदाकारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। फिल्म हीर रांझा आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी, लेकिन जब भी इसके गीत कानों में रस घोलते हैं तो पसे पर्दा अना मोहब्बत और समझौते की वो दास्तान भी ताज़ा हो जाती है, जहां एक औरत ने अपने फन की सल्तनत पर अपने इश्क को तरजीह दी थी। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।